عبارت پڑھ لیں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد بن منيكة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما وضع عمر على سبيله افتتنه الناس يدعون ويصلون أو قال يسرون ويشهدون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يروني إلا رجل قد سحبني أخذ بمنكبي فالتفت فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر ثم قال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وإن الله إن كنت لا أظن ليجعلنك الله عز وجل مع صاحبيه وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر مع صاحبيه. بات کیا ہے؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاکم اللہ. چلو پھر تھوڑا سا پیچھے سے پڑھ لیتے ہیں. پڑھ لیں. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر. وبه قال حدثنا پیچھے ذرا یہ مخلفی بڑا تھوڑا سا سارے ساتھی آ گئے. اپنی ضرورت پوری کر کے نکلیں اور ہم کوشش کریں. ایسے وقت میں خدا کی سنت میں رکھ رہا کریں کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم پاک اور صاف ہوتے ہیں. عصمت کا معنی کیا ہے؟ عصمت کا معنی ہے النزاہۃ عن مادۃ المعصیہ. النزاہۃ عن مادۃ المعصیہ، معصیت کے مادہ سے پاک اور صاف ہو. معصیت کا مادہ نفس و شیطان کا غلبہ ہے. معصیت کا مادہ نفس و شیطان کا غلبہ ہوتا ہے. النزاہۃ عن مادۃ المعصیہ عصمت کا معنی ہے. کر رہا تھا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم پاک و صاف ہوتے ہیں. بقول حضرت مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ نبوت کا دامن کتنا پاک و صاف ہوتا ہے. اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے، جبریل عرش سے آ کر اس سے وضو کرے، کتنا پاک و صاف ہوتا ہے.
یہاں جامع صفیہ میں دورہ تفسیر کا آغاز ہوا اور شعبان کے مہینے میں اب شاید ہوتا ہے دورہ تفسیر کا آغاز تاریخ میں پڑھ لکھ کر بھیجی تو قرآن پاک میں آتا ہے وعصى آدم ربه فغوى قال وعصى آدم ربه فغوى دھیان سے فغوى توجہ میری وعصى آدم ربه فغوى. اب اس کا ظاہری معنی کیا ہے؟ وعصى آدم ربه فغوى. کیا معنی؟ دیکھو اور معنی لکھنے ہیں. بن حکیم اور امت اور خان رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا کہ وعصى آدم ربه فغوى، کہ آدم سے قصور ہوا، 100 وہ غلطی میں پڑ گئے، 100 وہ غلطی میں پڑ گئے. یہ معنی بھی ہے دھیان سے. اور بعد ہمارے اکابر حضرات نے عصیان کا ظاہری معنی بھی لیا ہے، ظاہری معنی بھی لیا ہے کہ وعصى آدم ربه فغوى، کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. تو تعلیم پر لکھی کہ یہاں پہ وعصى آدم ربه فغوى ہے. اس کا کیا معنی ہوگا؟ سب سے آسان کام سوال کرنا ہوتا ہے اللہ. اب بتلاؤ کیا معنی کریں گے؟ بھائی اللہ کے بندو، کیا بھائی کیا نام بھائی؟ ہاں بھائی درمان بتلاؤ کیا معنی کریں یہاں پر؟ وعصى آدم. بعد ہمارے اکابر حضرات نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اور بھائی محمد نہیں کرتے تو بھائی اللہ کے بندے محمد نہیں کرتے تو بھائی اب بھی نہ کرو کھیل کر یہ بات میرا اتنا مشہور نہ ہو کہ اللہ اپنی مہربانی سے ادا دے رہا ہے. چلو کیا کریں گے. تو وعصى آدم ربه فغوى، کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اب یہاں کیا معنی کریں گے آپ حضرات؟ بھائی اللہ کے بندوں اس لیے کر تم بیٹھ جایا کریں، شاید کوئی نہ کوئی خیر کلمہ مل ہی جائے گا. آپ کی سبحان اللہ کی میرے ویسے کہہ لیں لیکن چلو تو لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کو فائدہ ہو جائے. آپ کو ویسے سبحان اللہ کہنا کوئی ہے نہیں، تو بات بھی کہنا تو برکت ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. اب وعصى آدم ربه فغوى، کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. بعد ہمارے اکابر حضرات نے ظاہری معنی بھی کیا ہے. اب یہاں کیا جواب دیں گے؟ دھیان سے یاد رکھنا. بھائی دیکھو ہمارے اکابر حضرات نے یہاں پر صورت یہ طے لگائی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی. یہ نافرمانی صورتاً ہے، حقیقتاً نہیں. صورت یہ طے کیا ہے کہ یہ نافرمانی صورتاً ہے، حقیقتاً نہیں ہے. اب اس لیے ایک مثال میں دے دوں، یاد رکھنا کام آئے گی آپ کو انشاءاللہ. دیکھو رمضان کے مہینے میں ایک آدمی اس پونے میں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ہوا ہے یا روزہ نہیں رکھا ہے، روزہ رکھا ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں ایک آدمی اس پونے میں جان بوجھ کر کھانا کھا رہا ہے، ایک آدمی جان بوجھ کر کھانا کھا رہا ہے، اور ایک آدمی اس پونے میں بھول کر کھانا کھا رہا ہے. اب دیکھنے والا یہی سمجھے گا
تو یہ دونوں نافرمانی کر رہے ہیں، دونوں نافرمانی کر رہے ہیں۔ دیکھنے والے حصے میں تو دونوں نافرمانی کر رہے ہیں، دونوں روزہ خور ہیں، اللہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ جان بوجھ کر کھانا کھا رہا ہے اس کونے میں، اس کی نافرمانی حقیقتاً ہے، اگر اس کی نافرمانی تو گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جو ادھر بھول کر کھانا کھا رہا ہے اس کی نافرمانی صورتاً ہے، حقیقت میں نہیں۔ حقیقت میں اللہ میاں خود کھلا رہا ہے اللہ، اور مطلب یہی ہے کہ کوئی بھول کر کھانا کھا رہا ہو تو وہ کھانا بھی آ رہا ہے۔ ہمارے حافظ صاحب تھے بیچارے، وہ رمضان روزہ رکھا ہوا، بھول کر کھانا کھا رہے، کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد پھر وہ پانی پینے کے لیے نلکے پر گئے، اور نلکا چلا رہے ہیں، جیسے نلکا پانی کے نلکا چلایا تو قریب سے ایک آدمی گئے، آپ صاحب آپ روزہ نہیں، آپ روزہ نہیں ہے؟ تو ایسے کہیں گے خدا آپ کا بھلا کرے، مجھے پانی تو پینا ہے، مجھے پانی تو پینا ہے۔ مسئلہ ہے کہ بھائی روزگار کھا رہے ہیں تو تم کھانے کو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ میاں خود کھلا رہے ہیں۔ تو بھائی ان کی نافرمانی صورتاً ہے، حقیقتاً نہیں، اپنے آج ذہن میں آ رہی بات، اور یہ جان بوجھ کھانا کھا رہا ہے اس کی نافرمانی حقیقتاً ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں میں نے کہا معصیت کہتے ہیں قصد مخالفت کرنا، قصد نافرمانی کرنا، اللہ میاں خود صفائی پیش کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے لیے کوئی عزم ارادہ نہیں پایا رکھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جلالین میں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہاں ظالمین کی تفسیر میں صاحب جلالین نے کیا کی، ہم یہ بتلاؤ گا، جلالین میں پڑھ رہے ہیں نا آپ، صاحب جلالین نے کیا تفسیر کی ہے؟ ہاں بولو بھائی، آپ امتحان دور رہا نا، چلو انشاءاللہ، چلو پڑھ کر تو آیا ہوں، ایک دن بھول بھی جاتے ہیں چیزیں۔ دیکھو وہاں جلالین میں آپ نے پڑھا ہوگا، صاحب جلالین نے ظالمین کی تفسیر کی ہے العاصین کے ساتھ، العاصین کے ساتھ کی ہے۔ عاصین کا معنی تو نافرمانی ہے، علم میرے حضرت میں یہاں فرمانے یہاں العاصین سے مراد صورتاً نافرمانی، حقیقت میں نافرمانی نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، تو ایک آدمی بھول کر روزے میں کھانا کھا رہا ہے، اب اس کی دیکھنے والا تو یہی سمجھا کہ یہ نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کی نافرمانی صورتاً حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ شاہر مولانا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھتے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کا بڑا پیارا معنی کرتے ہیں، اور بھی معنی کی ہیں مفسرین میں، حضرت کا بڑا پیارا معنی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ ہو جاؤ گے خلاف عہدہ کام کرنے والوں میں سے، ورنہ ہو جاؤ گے خلاف عہدہ کام کرنے والوں میں سے۔ آپ نے بخاری شریف میں پڑھا ہوگا انشاءاللہ، ظلم کے کتنے معنی ہیں ظلم کے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک لفظ مل جائے انشاءاللہ، کل یاد